اللہ الرحمن الرحیم۔ دوائے شافی۔ ترجمہ: الجواب الکافی لمن سأل عن دواء شافی۔ مصنف: شیخ الاسلام امام محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ، 691 ہجری تا 751 ہجری۔ مترجم: ابوالعلا محمد اسماعیل گودھروی، المتوفی 1383 ہجری۔ تصحیح و تحقیق: مولانا سید عبد القدوس ہاشمی، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، پاکستان۔ فصل 74۔ ذات باری تعالیٰ سے سوء ظن گناہ کبیرہ ہے۔ وہ لوگ بھی اللہ کی قدر اور توقیر نہیں کرتے جو ذات الہی کو تعفن، بدبودار اشیاء اور گوبر پاخانہ سے بھی محفوظ نہیں مانتے۔ اس جگہ بھی اسے مانتے ہیں جس کے ذکر سے لوگ نفرت کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں مانتے کہ وہ عرش پر قائم ہے، اور یہ نہیں مانتے۔ الیہ یصعد الکلمۃ الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ فاطر 10۔ اچھی باتیں اللہ کی جانب اوپر کو چڑھتی ہیں اور عمل صالح اسے اوپر لے جاتے ہیں۔ یہ نہیں مانتے کہ فرشتے اور روح اس تک جاتی اور آتی ہیں۔ فرشتے آسمان و زمین کی تدبیر و تنظیم کرتے ہیں اور اس تک جاتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ لوگ اس سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تخت پر یا عرش پر بیٹھا ہے، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ اس جگہ بھی ہے جہاں جانے سے انسان بلکہ حیوان تک نفرت کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی محبت، رحمت و رافت، رضامندی اور غضب اور خفگی کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی حکمت کا انکار کرتے ہیں جو اس کے افعال کی محمود ترین غایت اور مقصود ہے، اس کے افعال کو اختیاری اور اس کی ذات کے ساتھ قائم نہیں مانتے بلکہ مفعول کو فاعل سے افضل مانتے ہیں۔ اللہ کے آنے جانے، عرش پر قائم ہونے، طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کرنے، قیامت کے دن بندوں کے قضاء یا فیصلہ کرنے اور اس قسم کے دیگر افعال و اوصاف کمالیہ کی نفی اور انکار کرتے ہیں۔ وہ ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کر رہے، گو زبان سے یہی رٹ لگائے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدر و توقیر کر رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی ناقدری کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بیوی اور بیٹا مانتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی تمام مخلوقات میں حلول کیے ہوئے ہے، یا وہ مخلوقات کا عین وجود ہے، لیکن حقیقتاً یہ لوگ اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی ناقدری کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو غلبہ دیا اور انہیں عزت و شرف سے نوازا، ان کی شان بلند کی اور دنیا میں انہیں شہرت و تمکنت بخشی، ملک و خلافت دے کر انہیں تمام پر غالب کر دیا، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرنے والوں کو ذلیل و خوار کیا، ان کی قسمت پر ذلت و نکبت کی مہر ثبت کر دی کہ جہاں بھی یہ لوگ ہوں ذلیل و خوار ہی بن کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں ایسی باتیں کرنا انتہا درجے کی گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات روافض کے اس قول سے نہایت بلند و بالا ہے۔ ان کا قول یہود و نصارہ کے قول سے ماخوذ ہے۔ وہ بھی پروردگار عالم کی شان میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ظالم بادشاہ بھیجا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جو اللہ پر نت نئے جھوٹ باندھا کرتا تھا۔ ہمیشہ وہ جھوٹ ہی بولتا رہا اور کہتا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا، ایسا حکم دیا، فلاں چیز سے منع فرمایا، میرے لیے اس نے تمام اگلی شریعتیں منسوخ کر دیں اور ان پیغمبروں کے متعلقین اور ماننے والوں کا خون، مال، ان کی عورتیں حلال اور مباح کر دیں، اور کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں میرے لیے مباح کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ میری امداد فرمائے گا اور اپنی تائید سے مجھے نوازے گا، مجھے تمام پر غلبہ دے گا، میری قوت بڑھائے گا، وہ میری دعائیں قبول کرتا ہے، میرے مخالفین اور دشمنوں پر مجھے تمکنت اور قابو دے گا، میری صداقت پر وہ ایسے ایسے دلائل پیش کرتا ہے جس کی کوئی مخالفت یا تردید نہیں کر سکتا،
اور ہر شخص اس ظالم و جابر بادشاہ کے قول و فعل، تقریر و گفتار کی تصدیق کرتا رہا۔ قیامت تک اس کی تصدیق ہوتی ہی رہے گی اور نت نئی دلیلیں اس کی صداقت پر قائم ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ ظاہر ہے کہ رب العالمین کی ذات کے متعلق ایسا کہنا اور ایسا خیال کرنا نہایت قبیح اور اس کی شان کے خلاف ہے۔ اس کے علم پر، اس کی رحمت و ربوبیت پر اور اس کی حکمت پر بدترین حملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی شان ان منکرین خدا کے قول سے بہت بلند و بالا تر ہے۔ ان لوگوں کے قول میں اور ان کے بھائی یہود و نصارہ کے قول میں کسی قسم کا فرق نظر نہیں آئے گا۔ دونوں کے قول اور خیال ایک ہی قسم کے ہیں۔ بقول شاعر: ردیء لبان صدی ام تقاسما بسہم داجا ابد لا نتفرق۔ میں اور میرا ممدوح دونوں توام ہیں، ہم دونوں نے ایک ہی ماں کے دو پستانوں سے دودھ پیا ہے، ہم دونوں نے اندھیری رات میں باہم قسم کھائی ہے کہ ہم کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اس طرح وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی ناقدری کرتا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جائز ہے کہ اپنے مطیع و فرما بردار بندوں کو، جنہوں نے کبھی اس کی نافرمانی نہ کی ہو، جہنم میں ڈال دے، اور اپنے دشمنوں اور نافرمانوں کو، جنہوں نے کبھی اس کی اطاعت و فرما برداری نہ کی ہو، ثواب سے مالا مال کر دے، انہیں جنت میں جگہ دے۔ یہ دونوں باتیں اس کے لیے مباح ہیں اور کتاب و سنت میں وارد وعیدیں محض خبر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایسا کرنا خبر کے خلاف ہے، نہ کہ حکمت و عدل کے، اور حال یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس بات کو جائز رکھنے والے کے خلاف سخت وعید فرمائی ہے اور اس حکم کو بدترین حکم قرار دیا ہے۔ اس طرح وہ شخص بھی حق تعالیٰ کی قدر نہیں کرتا جو کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا، قبروں سے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو زندہ کرے گا، نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں اور بدکاروں کو ان کی بدکاریوں کا بدلہ دے گا، مظلوم کو ظالم سے حق دلائے گا۔ جن لوگوں نے دنیا میں اس کی رضامندی کے لیے مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں، انہیں اپنے بہترین انعامات سے نوازے گا۔ اس دن وہ تمام اختلافات واضح ہو جائیں گے جن میں مخلوق آج مبتلا ہے۔ کافروں کو ان کے کفر کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ غرض جو لوگ ان تمام باتوں کا انکار کرتے ہیں وہ حق تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے۔ اسی طرح وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتا جو اس کے احکام کو بے حقیقت سمجھ کر احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، ممنوعات اور محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بے وقت سمجھ کر ضائع کرتا ہے، اس کے ذکر کو فراموش کر دیتا ہے، اس کا قلب اس سے غافل ہو جاتا ہے، اس کی رضامندی کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے، اس کی اطاعت کے مقابلے میں مخلوق کی اطاعت کو مقدم سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اسے یہ معمولی بات سمجھتا ہے، لیکن جو یہ دیکھ رہا ہے اسے اہم سمجھتا ہے۔ اپنے اعمال قلب، اعمال علم اور افعال و کردار، مال و زور وغیرہ میں اللہ کی ذات کو ایک فاضل ذات سمجھتا ہے کہ دوسرے لوگ اول، اللہ تعالیٰ بعد میں۔ یہ اس لیے کرتا ہے کہ مخلوق اس کے نزدیک اہم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات غیر اہم، حالانکہ یہ اور اس کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں اور اس کی قسمت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے برے کاموں کو مخلوق سے چھپاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے چھپانے کی کوشش نہیں کرتا۔ لوگوں سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ مخلوق کے ساتھ حسن معاملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس بارے میں اپنی استطاعت و قدرت سے زیادہ جد و جہد کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ایسا نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ نہایت معمولی اور ادنیٰ اور حقیر معاملہ کرتا ہے۔ اپنے کسی دوست و عزیز کی پوری توجہ اور تندہی سے خدمت کرتا ہے، دل، اعضاء، ہاتھ پاؤں تمام اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تاکہ بسا اوقات اپنی ذاتی مصلحتوں کو بھی اس کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، اور یہ بھی اس وقت جب کہ مقدر اس کا
ساتھ دے تو اس طرح وہ انجام دیتا ہے کہ اس کے اس عمل سے مخلوق کا ادنا آدمی بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے مال میں سے کچھ نکالتا ہے تو اس قدر کم کہ کسی انسان کے سامنے پیش کرتے ہوئے اسے شرم آئے۔ جن لوگوں کی یہ حالت اور یہ صفات ہوں، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی قدر و توقیر کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدر و عظمت کر رہے ہیں جو اس کے خالص حق میں اس کے دشمن کو شریک کرتے ہیں؟ اجلال و تعظیم، طاعت و عبادت، تذلیل و خاکساری، خضوع و خشوع، خوف و رجا، امید و بیم صرف اسی کا حق ہے اور وہی اس کا حقدار ہے کہ یہ تمام باتیں اسی کے حضور پیش کی جائیں۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ اس کے دشمن کے روبرو تو کجا اس کے کسی مقرب بزرگ کے روبرو پیش کرنا بھی جائز نہیں۔ یہ تو ایک انتہا درجے کی جسارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص حق پر دست درازی ہے، اس کی توہین ہے۔ جس بات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا ممنوع اور حرام ہے، جس کا استحقاق اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں، اس میں غیر کو شریک کیا جا رہا ہے۔ جب یہ حق کسی اللہ کے مقرب بندے کو نہیں پہنچتا تو پھر اللہ کے مبعوث معتوب، جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، جس سے وہ سخت سے سخت ناراض ہے، جو اللہ تعالیٰ کا سخت ترین دشمن ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہا درجہ ذلیل و خوار ہے، اسے اس کا شریک بنانا کیوں کر جائز ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی شریک کرنا شیطان کی عبادت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الم عاہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ یاسین 60 تا 61۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پرستش نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مشرک لوگ اپنے خیال اور اپنی دانست میں فرشتوں کی عبادت و پرستش کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے شیطان کی عبادت و پرستش قرار دیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ۔ سبا 40 تا 41۔ جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا اور فرشتوں سے فرمائے گا، کیا یہی لوگ تمہاری پرستش کیا کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے، تو پاک ہے، تو ہمارا کارساز ہے، یہ تو جنات کی پرستش کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں کی عبادت و پرستش شیطان ہی کی عبادت و پرستش ہے۔ شیطان اس طریقے سے لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، گویا لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ فرشتوں کی عبادت و پرستش کر رہے ہیں۔ یہی حال آفتاب و ماہتاب اور ستاروں کی پرستش کرنے والوں کا ہے۔ یہ لوگ اپنے زعم میں ان چیزوں کی روحانیت کی پرستش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی چیزیں ان سے خطاب کرتی ہیں اور ان کی حمایت کرتی ہیں، لیکن در حقیقت یہ شیطان ہی کی عبادت و پرستش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت شیطان سورج کے قریب جا بیٹھتا ہے۔ کفار و مشرکین آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں تو حقیقتاً وہ شیطان کو سجدہ کرتے ہیں۔ مسیح اور مسیح کی والدہ علیہم السلام کی عبادت اور پرستش کرنے والے بھی در حقیقت شیطان ہی کی عبادت و پرستش کرتے ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسیح اور مسیح علیہ السلام کی والدہ کی عبادت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس عبادت سے راضی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی، بلکہ شیطان لعین کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اس کی توضیح فرماتا ہے، الم عاہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ یاسین 60 تا 61۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پرستش نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا،
یہی سیدھی راہ ہے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت کی جائے، جہاں بھی کی جائے، جس شکل میں بھی کی جائے، شیطان ہی کی عبادت ہے۔ عبادت کرنے والا ان چیزوں کو اپنا معبود سمجھتا ہے اور اپنی اغراض و احتیاجات میں بطور معبود ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، ان سے استفادے کی کوشش کرتا ہے اور معبود عبادت کرنے والے سے اپنی تعظیم کراتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شریک بنتا ہے اور عبادت کرنے والوں سے مستفید ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو شیطان کا اصل مقصد اور اس کی انتہائی غایت و غرض ہے۔ اس کا عین مقصد یہی ہے کہ عابد اپنے معبود سے استفادہ کرے اور معبود اپنے عبادت کرنے والوں سے۔ قرآن حکیم اسی امر کی توضیح اس طرح کرتا ہے: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ۔ انعام 128۔ جس روز اللہ ان سب کو جمع کرے گا، فرمائے گا: اے گروہ جنات، تم نے آدمیوں میں سے بڑا حصہ لیا ہے، یعنی تم نے انسانوں کو ورغلا کر اپنی جماعت بڑھا لی۔ چنانچہ قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں اس کی جماعت کے لوگ کہیں گے: وقال اولیاؤہم من الانس وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ ان ربک حکیم علیم۔ الانعام 128۔ اور آدمیوں میں سے جو ان کے دوست تھے وہ کہیں گے: پروردگار، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اس میعاد تک پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ فرمائے گا: دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہو، مگر ہاں جو اللہ چاہے، تمہارا رب یقیناً حکمت والا اور دانا ہے۔ یہ اس حقیقت اور راز کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شرک کو اکبر الکبائر گردانا ہے، جو بغیر توبہ و استغفار کے معاف نہیں ہو سکتا، اور جس کی وجہ سے خلود فی النار اور دائمی جہنم واجب کر دی گئی ہے۔ شرک کی قباحت محض اس لیے نہیں ہے کہ شریعت میں اس کی نہی اور ممانعت وارد ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ یہی حقیقت اور یہی راز ہے۔ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کو غیروں کی عبادت اور غیروں کی پرستش کی اجازت دے؟ یہ بھی ممکن نہیں کہ اپنی صفات کمالیہ اور شان جلالت کے خلاف اور متناقض امور کو اپنے حق میں جائز قرار دے۔ بھلا اس کا خیال کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جو ذات اپنی ربوبیت میں منفرد و یکتا ہے، اپنی الوہیت و الہیت میں منفرد و یکتا ہے، اپنی عظمت و جلالت میں منفرد و یکتا ہے، وہ کسی دوسرے کو اپنا شریک گرداننے کی اجازت دے یا اس چیز سے وہ راضی ہو؟ فصل 75۔ شرک مقصد تخلیق کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مخلوق کو پیدا کیا ہے، شرک اس کے بالکل منافی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اکبر الکبائر یعنی سب سے بڑا گناہ ہے۔ کبر و تکبر اور کبر و تکبر کے توابع و لوازم بھی یہی حکم رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ طاعت و عبادت صرف اسی وحدہ لا شریک کی جائے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے پیغمبر بھیجے اور اپنی کتابیں نازل کیں۔ شرک و کبر اس مقصد کے سراسر خلاف، متضاد اور منافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین کے لیے اس نے جنت قطعاً حرام کر دی، نیز اہل کبر و تکبر کے لیے بھی۔ جس کے دل میں ذرہ برابر کبر و تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فصل 76۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور احکام پر گفتگو کے آداب۔ یہ بھی نقصان رسانی اور فساد انگیزی میں شرک کے قریب ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اس کے افعال کے بارے میں بغیر علم کے گفتگو اور مباحثے کیے جائیں۔ خود اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے جن صفات سے ذات الہی کو متصف بتایا ہے، اس کے خلاف اور ان صفات کے ازداد سے اللہ تعالیٰ کو متصف مانا جائے۔ ان صفات کی ازداد سے اللہ تعالیٰ کو متصف ماننا اللہ تعالیٰ کے کمال خلق و امر میں مداخلت ہے۔
اس کی ربوبیت و پروردگاری اور اس کی خصوصیات ربوبیت میں نقص و قباحت پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ پھر اگر علم کے ذریعے ایسا کیا جاتا ہے تو ذات باری تعالیٰ کے خلاف سخت ترین عناد ہے۔ یہ شرک سے بھی زیادہ قبیح ہے۔ شرک عند اللہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو مشرک صفات ربوبیت کا اقرار کرتا ہے وہ اس معطل منکر سے بہتر ہے جو پروردگار عالم کی صفات کمالیہ کا انکار کرتا ہے۔ مثلاً ایک شخص بادشاہ کی بادشاہت اور صفات شاہی کا انکار کرتا ہے، دوسرا اس کی صفات شاہی اور شان سلطانی کا انکار نہیں کرتا، لیکن وہ یہ کرتا ہے کہ بادشاہ سے تقرب حاصل کرنے کی غرض سے کسی اور کو امور شاہی میں شریک گردان لیتا ہے۔ یہ دوسرا شخص اس سے بہتر ہے جو بادشاہ کی شاہی اور سلطانی کا انکار کرتا ہے۔ دنیا میں جہاں کی ساری فطرتیں اور ساری عقلیں اسے تسلیم کرتی ہیں کہ صفات کمالیہ میں نقص ماننے اور سرے سے صفات کمال کا انکار کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلی صورت میں معبود حق کو معبود حق تسلیم کیا جا رہا ہے اور صرف معبود حق کے تقرب کی غرض سے واسطے کی پرستش کی جاتی ہے۔ دوسرے صورت میں سرے سے معبود حق اور اس کی صفات کمالیہ کا انکار کیا جاتا ہے۔ تعطیل کا مرض ایک مہلک اور لا دوا مرض ہے، اس سے شفا یاب ہونے کی توقع ہی نہیں۔ چنانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں امام المعتلین فرعون کا وہ قول نقل فرماتا ہے جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف پیش کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ کہا کہ میرا رب تو آسمانوں پر ہے۔ فرعون نے انکار کیا اور اپنے وزیر حامان کو خطاب کر کے کہا، یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا۔ المؤمن 36-37۔ اے حامان، میرے لیے ایک تعمیر تو کھڑی کرو تاکہ میں سیڑھیوں پر چڑھوں، آسمانوں کی سیڑھیوں پر، اور موسیٰ کے الہ کو دیکھ لوں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ یہی وہ آیت ہے جسے شیخ ابو الحسن اشعری اپنی کتابوں میں گروہ معتزلہ کی تردید میں بطور حجت پیش کرتے ہیں۔ شیخ موصوف کی دلیل، طرز استدلال، اثبات علو اور یہ کہ قول بلا علم اور شرک لازم و ملزوم ہیں۔ یہ تمام باتیں ہم اپنی کتاب اجتماع الجیوش الاسلامیہ علی حرب المعتزلہ والجہمیہ کے اندر پوری وضاحت سے پیش کر چکے ہیں۔ یہ گمراہ کن بدعات چونکہ جہالت، صفات الہی اور لا علمی اور عناد کی وجہ سے ہیں، اور ان صفات کی تکذیب کی جا رہی ہے جن کا ثبوت خود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے دیا ہے، اس لیے ان کا شمار اکبر الکبائر میں ہے۔ کفر سے گو اس کا درجہ کم سہی، لیکن اکبر الکبائر ضرور ہیں۔ ابلیس لعین کو یہ بدعتیں دیگر کبائر کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہیں، جیسا کہ بعض سلف صالح کا قول ہے، البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ لأن المعصیہ یتاب منہا والبدع لا یتاب منہا۔ دوسری معصیتوں کے مقابلے میں شیطان کو بدعت زیادہ محبوب ہے، کیونکہ معصیت سے توبہ ممکن ہے اور بدعت سے توبہ ناممکن ہے۔ ابلیس لعین کہا کرتا ہے کہ میں نے بنی آدم کو گناہوں کے ذریعے ہلاک کیا، لیکن انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور توبہ و انابت اور استغفار کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ میں نے جب معاملہ یہ دیکھا تو انہیں خواہشات کے پھندوں میں پھانسنا شروع کر دیا۔ اس طرح وہ گناہ کرتے ہیں اور توبہ نہیں کر سکتے، اور گناہ کو عین نیکی سمجھتے ہیں۔ یہ اچھی طرح واضح ہے کہ عام گناہ کرنے والے کے حق میں خود بخود مضر ہوتے ہیں، لیکن بدعات کا ضرر اور نقصان عام لوگوں تک متعدی ہوتا ہے۔ مبتدع کا فتنہ اصل دین میں فساد ڈالتا ہے، دوسرے گناہوں کا فتنہ خواہش نفس تک محدود رہتا ہے۔ مبتدع عوام کو صراط مستقیم سے بھٹکا دیتا ہے اور دوسری معصیت کا ارتکاب کرنے والا ایسا نہیں کرتا۔ مبتدع پروردگار عالم کی صفات اور کمال صفات میں نقص پیدا کرتا ہے، لیکن
مذنب اور گناہ گار ایسا نہیں کرتا۔ مبتدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ صفات کے خلاف متناقض چیزیں پیش کرتا ہے، لیکن گناہ گار ایسا نہیں کرتا۔ مبتدا لوگوں کی آخرت کی راہ مارتا ہے اور غلط راہ پر لگاتا ہے، لیکن گناہ گار ایسا نہیں کرتا، گو وہ خود آخرت کے راستے میں سست رفتار ہو جاتا ہے۔